السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ ایگزیکٹ ٹائم پہ شروع کریں۔ تو آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لیڈیز کارنر کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہے اور اس کا عنوان ہے، موضوع ہے دو چہرہ نظام۔ دو چہرہ نظام سے مراد کسی بھی نظام کے وہ تضادات ہیں جن کی وجہ سے اس نظام کے پابند انسان ذہنی طور پر بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس نظام میں رہتے ہوئے یہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی سوال اٹھایا جائے، کسی بات سے اختلاف ہو جائے یا کسی سے شعبے سے کوئی کام پڑ جائے تو پھر یہ دورہ پن جو ہے یہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور ایسا نظام جس میں لوگوں کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت پائی جائے کہ یہی کام فلاں نے کیا تو اس کے ساتھ تو کچھ اور سلوک ہوا، اور یہی کام جو ہے وہ فلاں نے کیا تو اس کے ساتھ کچھ اور سلوک ہوا، جس کا مطلب ہے کہ وہ نظام کسی قاعدے اور ضابطے کا پابند نہ ہو، بلکہ شخصی پسند ناپسند کے حساب سے یا مصلحتوں کے حساب سے سزا جزا کا اس میں انتظام ہو۔ تو ہماری جو ممبران ہیں وہ اس کے اوپر اظہار خیال کریں۔ میری خواہش ہے کہ ہماری سبھی ایڈمنز جو ہیں اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں اور ہم باری باری سبھی کو سنیں گے، لیکن ہم آغاز عفاف اظہر صاحبہ سے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا ایکسپوئر بھی زیادہ ہے، ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے، اور وہ اس میدان میں کہ انسانیت کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھا جانا چاہیے مدت سے کام کر رہی ہیں۔ تو ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اس موضوع کے بارے میں اظہار خیال کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی سبھی ممبران کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی آراء کا اظہار کریں۔ تو جی عفاف تشریف لائیے۔ جی السلام علیکم، آداب، نمستے، ست شری اکال، گڈ مارننگ۔ جی یہ موضوع جو ہے دو چہرہ نظام، اس کو میں اپنے سادے سے الفاظ میں بے شمار دفعہ منافقانہ نظام یا منافقت کہتی آ رہی ہوں، اور یہ وہی ہے، بیسکلی منافقت ہی سے کہتے ہیں کہ آپ دکھائیں کچھ، وہ ہاتھی کے دانت والی مثال کے ہو کچھ، اور یہ بہت کامن ہے۔ باقی جگہوں پہ آپ کو کافی حد تک وہ چیزیں جو ہیں اوپن مطلب نظر آتی ہیں کہ ہے تو منافقت تو انسان کا ایک خاصہ ہے کہ ہر انسان کے اندر سمجھ لیں کہ اس کے سے نکلنے کے لیے انسان کو خود جو ہے ہمت کرنی پڑتی ہے، کوشش۔ لیکن ہماری سوسائٹی، جو بھی انسانی سوسائٹی تنگ نظر ہوگی، گھٹن کا شکار ہوگی کسی بھی اینگل پہ، اس میں یہ منافقت پائی جانی بہت کامن ہے، بہت عام ہو جاتی ہے ان کے اندر، خود نمائی منافقت اور یہ تمام چیزیں جو پاکستان کی سوسائٹی ہو، انڈیا کی ہو، یا جتنی بھی گھٹن والی سوسائٹیز ہیں ان میں عام پائی جاتی ہے۔ ان سے ہٹ کے ایک جو خاص طور پہ جس سماج میں گھٹن بڑھتی جائے گی، وہاں پہ یہ منافقت بھی بڑھتی جائے گی۔ یہ منافقت کا اصول ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جو انسان کے پاس جو چیز انسان کی فطرت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے نا چیزیں، ان کو آپ دبا نہیں سکتے۔ جس طرح انسان کی فطرت کے اندر آپ کے جو ہے آپ کی اپنی ایک شخصیت، آپ کا ایک پہچان کی طرف انسان کی کوشش ہوتی ہے، اس کا نام ہو، اس کی پہچان ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے اپنے نام سے، جو کہ ہمارے ہاں مٹا دی جاتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ وہ سب بھیڑیں بن جائیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھر ہمارے پاس مختلف طریقے ہم ڈھونڈتے ہیں، مختلف، اس کی میں آپ کو مثالیں بعد میں ڈیٹیل سے دوں گی۔ جس طرح یہ عہدے لیے جاتے ہیں، گو کہ وہ چھوٹے چھوٹے عہدے ہوتے ہیں جماعت کے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، لیکن اس کو کیا وجہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کو اتنی سیاستیں نظر آتی ہیں، اس کے لیے لوگ مرے جا رہے ہوتے ہیں، عہدے داران کی عہدوں کی خاطر لوگوں کی، مطلب آپ دیکھیں گے کہ حد سے زیادہ وہ لوگ جو ہیں گزر جاتے ہیں لینے کے لیے۔ کیوں؟
یہ بیسکلی اگر آپ اس کی بھی آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو یہ اسی انسانی فطرت سے جڑا ہوا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ شناخت پانا، ہر انسان کی پہچان پانا، جو آپ کو ایک شخص اپنی ایک خود انسان کی ایک وجود ہونا کہ کیونکہ ہم سب آپ دیکھیں گے ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے، کوئی بھی انسان، آپ اس کا جتنا بھی آپ اسے کہہ لیں ایک گھر کے اندر 10 بچے ہوں گے، 10 کے دماغ مختلف ہوں گے۔ اب فنگر پرنٹس دیکھ لیں، ہر انسان کا فنگر پرنٹ، دنیا میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کا فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ کرے، ایک بھی نہیں ہے۔ دماغ کی بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، ہم 80% 90% دماغ کسی سے میچ کر سکتا ہے، 70%، لیکن ممکن ہی نہیں ہے کہ 100% دماغ جو ہے کسی دوسرے کے ساتھ میچ کر جائے۔ کیوں؟ یہ انسان کی انفرادیت ہے، یہ انسان کی پہچان ہے، یہ ہے انسان کا وجود، جس کو پہچاننا، جس کو تک پہنچنا ہماری ایک بنیادی حق ہے کہ ہم خود پہچانے جائیں، مگر کیسے؟ میجورٹی کو یہی نہیں سمجھ آنے دی جاتی کہ پہچان کے طریقے کیا ہیں۔ وہ لوگ انہی چیزوں میں پہچانے جاتے ہیں۔ آپ اپنے نام رکھے جاتے ہیں، یہ جو لاسٹ نیم ہوتے ہیں، آپ کے ٹرائبل نیم ہوتے ہیں جو ٹرائبز پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں، پھر آپ کے جو لوگوں نے شاہی خاندان گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، انہوں نے کیا کمال کیے کیا نہیں، نو بڑی نوز، مگر ان کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے ناموں کو لوگ بڑی پہچان قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر مرزا خاندانوں کے ساتھ، خلافت کے خاندانوں کے ساتھ جڑنے کو لوگ بڑی دے رہے ہوتے ہیں، بڑا کمال ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں خلیفہ خاندان سے مل گئے کہ ہمارے رشتے وہاں ہو گئے۔ یہ سب کیا ہیں چیزیں؟ یہ انسان کی جسے کہتے ہیں مسخ شدہ نفسیات ہے، جس میں آپ کی پہچان کو مسخ دیا گیا ہے۔ آپ کی جو وجود آپ کا پانا تھا، آپ نے جہاں سے آپ کی پہچان ہونی تھی، آپ کو اپنی چیزوں کو خود سے تلاش کرنا تھا، اپنے وجود کو پالش کرنا تھا تاکہ آپ اپنی پہچان کر سکیں، آپ نے اس کے اوپر بندشیں لگا کے، گھٹن پیدا کر کے ان چیزوں کو مسخ کر دیا۔ اب وہ کہیں نہ کہیں سے وہ جس طرح دراڑیں ہیں وہ نظر آتی ہیں، لیکن مسخ شدہ ہیں۔ اسی میں آپ دیکھیں جب آپ کو چیز مسخ بالکل ہو جائے گی، یا آپ اس کو مکمل کچل کے رکھ دیں گے، لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں سانس لے رہی، کیونکہ وہ فطرت ہے نا، وہ مرے گی تو نہیں کبھی، لیکن مڑ جائے گی، بدل دی جائے گی، شکلیں بدلیں گی۔ تو پھر جب شکلیں بدلتی ہیں، مسخ ہو جاتی ہے، کچل دی جاتی ہے، تو اس کی وہ ایسی صورتیں نظر آتی ہیں جس طرح انسان کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو وہ تلاش بھی کر رہا ہوتا ہے اس چیز کی جو اس نے کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے، طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ پھر یہ ڈھونڈتے ہیں، یہ طریقے کہ آپ نے کرنا بھی ہے، چھپا کے کرنا ہے نا۔ تو اس کو ہم منافقت کہتے ہیں کہ آپ کو اجازت نہیں ہے لیکن آپ نے کر کے رہنا، جس طرح بچے کرتے ہیں۔ جس کو اکثر میں کہتی ہوں نوجوانوں میں ہم منافقت کیوں پروموٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ بچوں کو بلا وجہ ان چیزوں سے روک دیتے ہیں، اس ایج میں جو ان کی ایکسپیریمنٹ کی ایج ہے، جس میں اس نے زندگی کے تجربات کرنے ہیں، اس نے سیکھنا ہے، اس نے سمجھنا ہے، اور آپ کا بینگ اے پیرنٹ، بینگ این ایڈلٹ، اور جو بھی نظر رکھتا ہے، جہاں دیدہ ہے، جو ایکسپوجر رکھتا ہے، اس کا فرض ہے کہ اس بچے پر کو سمجھے، بات کرے، کھل کے ہر موضوع پہ ڈسکس کرے، اور پھر اس کو موقع پہ اس چیز کو سمجھا کے اس چیز کو ریئلائز کروائے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، تاکہ اس کا ایکسپوجر بھی رکے نہ، اس کی برین کی گروتھ بھی رکے نہ، اس کی پرسنالٹی بھی ڈیولپ ہوتی رہے، اور ساتھ ساتھ اس بچے کو پراپر دوسرا ویو بھی ملے اپنا ڈیسیجن بنانے کے لیے۔ اور یہاں پہ آ کے آپ بچے کو کی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ان میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں سختی سے مذمت کی جاتی ہے سوالوں کی، ہمارے ہاں سختی سے مذمت کر دی جاتی ہے سوچ کی، ہمارے ہاں سختی سے مذمت کی جاتی ہے کوئی بھی بات، جو نظام، جو گھسا پٹا نظام جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور اس میں بھی کوئی آپ کو بعض چیزیں ایسی ہیں، اکثر چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کو کوئی شعور یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس میں کوئی عقل کا تعلق ہو، لیکن آپ نے پھر بھی وہ بھیڑوں کی طرح ماننا ہے۔ تو آپ پھر کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ جنہوں نے کرنا ہے، جس طرح آپ دیکھیں گی کہ لڑکیاں ہیں تو یا گھروں سے برقعے پہن کے جائیں گی، لاکروں میں رکھیں گی اسکولوں میں، اور وہاں سے اپنی مرضی کے کپڑے پہن کے یا اپنے کام کریں گی۔ لڑکے ہیں تو گھروں سے بڑے شریف بن کے نکلیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے والدین چاہتے ہیں، باہر جا کے اپنے ڈیٹے فکس کرتے پھرتے ہیں۔ مطلب یہ چیزیں وہ ہیں، میں ان کو برا یا اچھا نہیں کردان رہی، یہاں پہ میں آپ کو مثالیں دے رہی ہوں۔ تو یہ اسی طرح یہ تو نوجوان ایج ہے، جس نوجوان ایج میں ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں انہوں نے، آپ کچھ بھی کر جائیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ نہیں کر رہے تو یہ خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، لیکن وہ چل رہے ہوتے ہیں ایکسپیریمنٹ۔
اسی طرح ایک ایکسپیریمنٹ کی ایج ہوتی ہے، ہر لائف کی جو انسان کی زندگی کا ہر حصہ جو ہے اس کی اپنی ایج کے حساب سے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ اور ڈفرینٹ اس کے جو ہوتی ہیں نیڈ ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ان کے جو ایک لیول ہوتا ہے سوچ کا، اور ڈفرینٹ ان کے ہوتی ہیں وہ کسے کہتے ہیں فطرت کے حساب سے اس کی ڈفرینٹ ضروریات سوچ کی جو ہوتی ہیں ذہنی، وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ اب جس طرح بچپن کی ایج ہے، بچپن میں آپ کو ڈفرینٹ نظر آتی ہیں کہ ایج کی ضرورت کیا ہے، نوجوانی میں ڈفرینٹ ہے، تھوڑی سی انسان ایڈلٹ ہوتا ہے اس کی ڈفرینٹ ہے، بزرگی میں ڈفرینٹ آ جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں اوور آل جب بچپن سے آپ بچے کے اوپر سوال کرنے پہ پابندی، چیزوں پہ، اب دیکھیں میں اپنی مثال آپ کو دیتی ہوں۔ ہمارے زمانے میں جب ہم وہاں تھے 30 برس پہلے، گھروں میں ٹی وی یا فون بھی ہوتا تھا نا کسی کے گھر میں، تو وہ ان گھروں میں ہوتا تھا جو بڑے گھر تھے، جو سمجھے جاتے تھے بڑے، ان کے گھروں میں ہوتے تھے ٹی وی بھی، فلمیں بھی آتی تھیں۔ جس طرح میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ ہمارے مطلب خاندان کی لڑکیاں میرے ساتھ تھیں، وہ باقاعدہ آ کے جو نئی فلم آتی تھی وہ کلاس میں بیٹھ کے ہمیں سٹوری سناتی تھی ان فلموں کی، کہ یہ جو نئی فلم آئی ہے اس کی پوری سٹوری ہم زبانی سنتے تھے ان کے منہ سے، آخر انہوں نے دیکھی ہوتی تھی تو ہم تک پہنچتی تھی نا، وہ بتاتی تھیں کہ ہم نے رات کو فلم یہ دیکھی، لیکن وہی فلم ہم لوگوں تک پہنچنی محال تھی۔ عام عقیدت مند تھے نا، ہمیں ہمارے پورے شہر میں ایک ہی دکان ہوتی تھی جس کے اوپر سے ہم نے فلم دینی ہے یا نہیں لینی، اس پہ ہزار نظریں ہوتی تھیں، اور بینگ اے وومن تو ممکن ہی نہیں ہوتا تھا نا کہ ہم فلم دیکھیں۔ ہمیں تو کوئی وہ ٹوٹے جو مل جاتے تھے ٹی وی کے اوپر آتے بھی، وہ لوڈ شیڈنگ کی برکت سے اگر کہیں کہیں سے مل جاتے تھے پورے، تو اس پہ بھی نظریں جمانی ہمارے لیے گناہ بن جاتا تھا کہ ہم وہ بھی پوری طرح نہ دیکھیں، کیونکہ وہ بھی ہمیں تک پہنچنی ہماری تربیت جو خراب کرنے کا موجب ہوتی تھی۔ تو یہ مطلب ہمارا عام طبقہ تھا، ان کا خواص تھا، ان کو ہر چیز ڈائریکٹ ملتی تھی، ہمیں انڈائریکٹ، ہمیں وہ بھی جس طرح ملتی تھی وہ مطلب اتنی ہی کہ بس ہمیں پتہ ہو یہ کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے اوپر جو کردار کے اوپر جو لگتے ہیں ماشاءاللہ سے، ان کے لگائے ہوئے ہزار قسم کی بندشیں کہ آپ نے برقع پہننا ہے، آپ نے 8ویں 9ویں میں تو اب برقعے تان دیے جاتے ہیں، اس سے پہلے آپ کے اوپر چادریں تانی ہوتی ہیں، اس سے پہلے دوپٹے آپ نے گھونٹ گھونٹ کے لیتے ہیں، دماغ تو عورت کا ان کے اندر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تمام تر ان کی توجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت نے اگر برقع پہنا ہے، چادر لی ہے، دوپٹہ لیا ہے، سکارف لیا ہے تو کیسے لیا ہے۔ ان کو اس سے کنسرن ہوتی نہیں ہے کہ وہ عورت بات کیا کر رہی ہے، کیا کہنا چاہ رہی ہے یا کس سے ہے۔ ان کا مطلب ہمیشہ سے ہی میں نے تو یہی دیکھا ہے۔ اسی کی ایک مثال آپ کو دیکھیں، ہمارے جلسوں میں آ جائیں، کینیڈا کے جلسے پہ آ جائیں، آپ کو یہاں پہ عورتوں کے احاطے ایک مطلب ہال، ڈیفرنٹ ہال ہے جو مردوں اور عورتوں کا ہے۔ اس کے عورتوں کے ہال کے اندر بلیک ایسے تانے ہوتے ہیں پردے، جس طرح ہم محرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ماتم کر رہے ہیں یہاں بیٹھے، جلسہ کا کم ماتم والا ایریا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ تمام چاروں طرف ہمارے بلیک پردے تانے ہوتے ہیں، اور وہ بھی عورتیں جو اندر بیٹھی ہیں وہ بھی برقعے پہن کے سروں پہ دوپٹے تان کے بیٹھی ہیں، اور ان کا بھی آپ حال دیکھیں کہ جو ان کے سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں تو عہدے داران جو کھڑی ہوتی ہیں ان کا لے کے سار پہ، وہ بار بار اشارے کر رہی ہوتی ہیں، ان کی توجہ یہ نہیں ہوتی کہ سٹیج پہ کوئی کیا تقریر کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ ان کی توجہ عورتوں کے سروں پہ ہوتی ہے جو اپنے ایریے میں، اپنے جو عورتوں کے ہال میں پردوں کے اندر برقوں کے اندر بیٹھی ہیں، ان کے بھی سروں سے دوپٹے نہ اتریں۔ آپ یہ سوچیں، یہ معیار ہے۔ جب آپ کے اوپر گھٹن کے اس درجہ مطلب پہرے ہوں گے تو آپ سوچیں آپ کے پاس سوچنے کی صلاحیت کیا ہوگی، کیا رہے گی۔ اور دوسری طرف آپ وہ دیکھیں لوگ کہ جو پردوں کے اوپر تقاریر کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ پردے کیسے کرنے ہیں، کیا کرنے ہیں، کیا اللہ کا حکم ہے، ان کے آپ کو کرتوت بھی نظر آ رہے ہیں سامنے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ کھلے عام اپنے پردوں کے اندر، اپنے جتنا ان کا زون ہے اس کے اندر اپنی پوری عیاشی کر رہے ہیں۔ ہم نے ساری عمر یہاں رہتے ہوئے کینیڈا آ کے، آپ سوچیں، میں کینیڈا آئی، آنے کے بعد ہمارا کیونکہ سسٹم ایسا تھا، آپ کی فیملی ہوتی ہے، تعلقات تو بہرحال ہوتے ہیں، نظریات جو بھی ہوں، لیکن آپ سوچیں کہ ایک فلم کے لیے ہمیں سینما جانا، جو کہ یہاں کے سینما پاکستان کے سینما سے کئی آپ کو بالکل ڈیفرنٹ نظر آئیں گے، مکمل سیپریٹ ان کا نظام ہے، کلین ہے، آپ کی پرائیویسی ہے ہر چیز کے حساب سے، لیکن یہاں پہ ہمیں سینما جانا بھی منع تھا۔
سوچیں کینیڈا میں بچوں کو ساری عمر وہ انٹرٹینمنٹ حرام کر دی گئی اپنے بچوں پہ، اس لیے کہ جماعت جو ہے وہ اس چیز کو منع کرتی ہے عام انسان پہ، کہ آپ نے بچے کو سینما لے کے جانے والے مردوں کو منع کرتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو مرد جو ہے پورا اپنا زور لگا دیتے ہیں بچہ جو ہے یہ ان کے کنٹرول میں آ جائے۔ بچوں پہ، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ، جہاں دنیا میں ارد گرد بے شمار بچے وہی کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کے اوپر وہ تفریح حرام کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ آپ کو جو بھاشنوں پر ملے ہوتے ہیں، اور جو بھاشن دینے والے ہیں وہ ٹوپی پہن کے داڑیاں رکھ کے اندر پورے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، پوری پورن انڈسٹری چل رہی ہوتی ہے اندر خانے۔ اس طرح آپ، یہ منافقت ہی تھی کہ آپ کو پورے، آپ کو 150 سال آپ نے جس غلبے کے پیچھے پڑے رہے کہ غلبہ پانا ہے غلبہ پانا ہے، وہ اب ایسا سچویشن بن رہی ہے کہ ملبے کی سچویشن بن کے رہ گئی ہے کہ آپ کو جتنی آپ لوگوں نے، مطلب آپ سوچیں کہ آپ کو نظر آتی ہیں تقاریر اٹھا لیں جتنی بھی، اس میں کردار، اخلاق اور اس کا پورا ملبہ جو ہے وہ پہنچتا ہے آپ کی فحاشی پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کی آنکھوں پہ۔ لیکن یہ ہیں آنکھیں آپ کے سامنے، آپ کو کہ آپ کی پورن انڈسٹری آج دنیا میں ہٹ ہوئی ہے، پوری کی پوری دنیا بظاہر کی پورن انڈسٹری کو بھول کے احمدیہ پورن پہ لگی ہوئی ہے پوری کی پوری۔ کیا چکر ہے یہ؟ یہ اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے فطرت مسخ کی تھی، یہ ہے وہ مثال، فطرت مسخ کی تھی آپ نے عام انسان کی۔ عام انسان تو آپ کا روبوٹ بن گیا، لیکن جو آپ کے خواص تھے، وہ جو بھاشن دے رہے تھے، وہ دوسروں کو تو بھاشن دے رہے تھے، لیکن ان کو وہ نہیں بدل سکے۔ کیوں نہیں بدل سکے؟ اس لیے کہ وہ بھاشن دینے کے لیے بنے تھے۔ اس میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گی، کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی آپ کو۔ آپ دیکھیں، میں یہاں پہ، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے جرائم کی جو ہے کرتی پھروں کہ کسی نے کتنا جرم کیا ہے تو اس کو سزا دیں، یا اس کا آپ جو ہے اس کی آپ حدیں نافذ کرتے پھریں۔ میں آپ کو صرف وہ سنیریو کے حساب سے بتا رہی ہوں کہ یہ معاملات کیسے جو ہے ڈیولپ ہوتے ہیں سوسائٹی میں۔ ایک طرف آپ کے جو خواص ہیں وہ آپ کو ٹوپی اور گداریاں رکھ کے دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں، لیکن اندر آپ کو دیکھیں، اب جب ندا کی آڈیو پہلی آئی تھی، آپ اس پہ لوگوں کا ریاکشن دیکھیں، پوری جماعت احمدیہ نے اس کو پاگل قرار دے دیا تھا کہ وہ پاگل ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب آئی ہیں اوپر 2-3 آڈیو نیچے آئی ہیں نا، اب آپ نصیر شاہ کو پاگل کیوں نہیں قرار دیتے؟ میرا سوال یہ ہے یہاں پہ۔ وہ پاگل نہیں کہہ سکتے اس کو، ایک بھی بندہ بتا دیں جس نے کہا ہو نصیر شاہ پاگل ہے۔ ندا پاگل تھی کیونکہ وہ عورت تھی۔ اب اگر وہ عورت آتی ہے سامنے، کہتی ہے یہ لو پکڑو، اب باقی بھی اپاڑیو لو، یہ لو، میں تو اب ہو ہی گئی گندی جو ہونا تھا، اب آپ باقیوں کو بھی دیکھو ننگا کر رہی ہے، تو بھئی اب آپ باقیوں کو بھی پاگل قرار دیجئے اگر آپ میں ہمت ہے۔ آپ کہیں کہ نصیر شاہ بھی پاگل تھا، آپ کہیں کہ باقی ڈاکٹر جو اس نے ظہیر کا نام لیا ہے وہ بھی پاگل تھا، عامر بھائی بھی جو تھے جن کا ریاکشن نہیں ہوا تھا وہ بھی پاگل تھے، آپ کہیے کہ جن کا جو فوری چچا جو ہمیں دیتے تھے، ٹیکس میسیجز کرتے تھے، وہ بھی پاگل تھے، آپ کہیے کہ محمود شاہ جو ہیں، وہ جنہوں نے کنجر خانہ کھولا ہوا ہے، ڈاکٹر مبشر نے، وہ بھی پاگل تھے۔ آپ میں سے ایک احمدی میں کہ منہ میں زبان نہیں ہوگی کہ جو ان کو پاگل کہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مرد ہیں، یہ مرد ہیں۔ یہ فرق ہے عورت اور مرد کا جو میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو، کہ اور یہی وہ مثال ہے سب سے بڑی، سب سے میجر مثال ہے دو چہرہ نظام کی، کہ آپ کو جب بھی کوئی عورت اٹھ کے کہتی ہے کہ یہ کام میرے ساتھ، یہ زیادتی، یہ ظلم ہوتا ہے، تو وہ عورت پاگل قرار دے دی جاتی ہے، وہ عورت غلط ہے، عورت بد کردار ہے۔ لیکن وہی کام مرد کرتا ہے تو سب کے منہ چپ ہو جاتے ہیں، سب خاموش ہو جاتے ہیں، بس آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، باقی تمام خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ مرد ہیں، آپ لوگوں کی یہ تربیت ہی ایسے کی گئی ہے کہ عورت جو ہے کا بولنا برداشت نہیں آپ لوگ کر سکتے، حالانکہ یہ عورت ماں ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اگر آپ میں اتنی ہمت تھی تو مردوں سے پیدا ہو کے دکھا دیتے، لیکن عورت جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کی آپ نے یہ اوقات بنا کے رکھ دی ہے کہ عورت کو آپ جب چاہیں ادھیڑ کے رکھ دیں، جب چاہیں آپ نے 1000 عورت کے اوپر پردے تان کے بھی آپ نے عورت کو جو جسے کہتے ہیں نا، آپ نے عورت کو کچھ نہیں آپ نے دیا، اس کے حقوق مسخ کر کے، شخصیت مسخ کر کے آپ نے عورت کو بالکل ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن مرد آپ کا مادر پدر آزاد ہے، مرد آپ کا جو بھی کر کے رہ جائے، عہدوں میں بھی کرے، ناظران بن کے بھی کرے، ہر طرح سے عام پبلک میں بھی آپ کو مرد ایسے نظر آئیں گے جو اوپنلی یہ کام کرتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں۔ مرد پیتے پلاتے بھی ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں۔ میں یہاں یہ بھی بات کلیئر کر دوں، میں پینے پلانے کو حرام حلال کے تناظر میں نہیں لے رہی، میں آپ کے نظریے کے حساب سے ثابت کر رہی ہوں کہ آپ پہ وہ چیزیں جائز ہیں، لیکن وہی کام عورت کرے تو عورت کو یہ کہاں لے جائیں گے؟
مرد کوسینو بھی جائیں گے، عورت کام وہی کام کرے تو عورت کہاں جاتی ہے؟ مرد جو ہیں وہ تمام کام کریں گے، عورت جا کرے تو وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ جس طرح میں نے ابھی پچھلے دنوں لکھا تھا کہ ہمارے سگریٹ پینے سے مرد کے پھیپھڑے اور عورت کا کردار خراب ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ نظام جو بڑی عرصے سے چل رہا ہے، جس نے ہمیں اتنا ہمارے اوپر جو ہے گھٹن تان دی ہے کہ ہمیں رہنے نہیں دیا۔ ہمارا پورا نظام جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ عورت کو ہم نے بہت از دیا، پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا۔ ایک آپ سوچیں کہ آپ کا نظام کیا ہے؟ نظام ہوتا کیا ہے؟ نظام وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کسی بھی جو کمیونٹی یا کسی بھی آپ کا جو وہ ایریا ہے، یا جس کے لیے آپ نے یہ کام کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ جو قوانین یا وہاں کے فیصلے کرتے ہیں، وہاں پہ ترامیم کرتے ہیں، وہ اس کو نظام کہتے ہیں۔ کہ فیصلے کرنے کی صلاحیت جن ایریا میں ہوتی ہے، یا جو لوگ جو ہیں ڈیسیجن میکنگ ہوتے ہیں، ان کے اندر آپ کو کہیں بھی عورت کی پارٹیسپیشن نظر نہیں آتی۔ عورت کو لجنہ بنا دیا گیا ہے کہ لجنہ کی تنظیم عورت کی بڑی تنظیم ہے، لیکن لجنہ کی تنظیم ہے کیا؟ لجنہ کی تنظیم میں آپ نے چندے دینے ہیں، آپ نے لینے ہیں، آپ نے اس کے بعد آپ نے مینا بازار کرنے ہیں، آپ نے اجتماع کرنے ہیں، تقریریں کرنی ہیں، آپ نے کھیلیں کرنی ہیں، بس اسی میں لگے رہنا ہے آپ نے، اور چھوٹے چھوٹے عہدوں کے پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے مرنا ہے، یہ ہے۔ اور لیکن برقعے تان کے رہنا ہے، یہ ہے تنظیم۔ اس تنظیم کا اوپر کی تنظیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عورتوں کا کہ جماعت کے پورے فیصلے کے نظام میں جہاں پہ فیصلے لیے جاتے ہیں، ترامیم کی جاتی ہیں، یا وہاں پہ کہ کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ کا نے اگر کوئی آپ نے شورا میں کوئی دینا بھی ہے نا، اگر آپ نے کوئی ڈیسیجن بھی، وہ 50 جگہوں سے ہو کے جائے گا۔ اور آپ کو میں دعوے سے کہتی ہوں، آپ ایک دفعہ یہ کہہ کے دیکھیے کہ ہم عورت کے حق میں کوئی بات کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے آپ کا کیا حال کرتے ہیں یہ لوگ اوپر تک۔ ایک بھی بندہ نہیں جو آپ کی حمایت کرے گا۔ یہ اسے کہتے ہیں دو چہرہ نظام، کہ آپ نے عورت کو لالی پاپ دیا ہوا ہے، کہ ہم نے آپ کو جھنجھنا دے کے بٹھایا ہوا ہے، یہ آپ چھن چھن کرتے رہو، بیٹھے جھنجھناتے رہو کہ آپ لجنا ہو، لیکن آپ کا اوپر تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس آپ آپس میں لگے رہو۔ یہ ہے نظام جسے کہتے ہیں اصل میں آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے، جو سب سے زیادہ عورت کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، اور اب اس کا خمیازہ یہ ہے بھگتا جا رہا کہ ہم لوگوں آپ کو عہدوں میں بھی نظر آئیں گی یہی چیزیں، عہدے داروں میں بھی، عام پبلک میں جب عورت جاتی ہے ان کے پاس کوئی انصاف لینے کے لیے، اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو بعض جگہوں پہ بہت سے مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں گھن کے ساتھ وہ پیسا جاتا ہے، دوسرے گھن بھی پیسا جاتا ہے اس کے ساتھ۔ تو آپ جب ایک ظلم کی بنیاد رکھ دیتے ہیں ان چیزوں پہ، ایک تو جینڈر ڈیفرنس اتنا بڑا انہوں نے خلیج بنا کے رکھ دی ہے، اوپر سے طبقاتی نظام، پھر آپ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے کہا تھا کہ جو بندہ میری جماعت میں آ جائے گا اس کی کوئی ذات پات یا نہیں ہے، وہ صرف احمدی ہے، اس کے ساتھ کوئی ذات پات نہیں جڑی، وہ اس کا کوئی مطلب اس کا وہ نہیں ہے کہ اس کا یہ لاسٹ نیم ہم کہتے ہیں، سوری مجھے ذہن سے نکل رہا ہے وہ لفظ، کے جسے ہم لاسٹ نیم کہتے ہیں نا، خاندان، ذات، نسل، اس کا خاندان صرف احمدیت ہے، وہ صرف احمدی ہے۔ تو پھر جب شادیاں ہوتی ہیں تو آپ چوڑے چمیار کمیار اور یہ سب کیا ڈرامے ہیں؟ آپ 1000 جگہوں سے یہ موچی ہے، یہ تیلی ہے، یہ فلاں ہے، یہ کیا ڈرامے ہیں؟ آپ کیا وہ بھاشن صرف ایک عام احمدی کو سنانے کے لیے ہیں، یا کتابوں میں بند کرنے کے لیے ہیں؟ آپ یہ شاہوں اور مرزاؤں کا کیا تعلق ہے؟ کیا خاندان کے اندر عام بندہ جا کے بیٹھ سکتا ہے؟ کیا وہ خاندان نہیں ہے؟ کیا باقی بنا خاندان کے ہیں؟ تو یہ کیا مرزا خاندان کو الگ کیوں کیا گیا باقی پبلک سے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ جب جماعت میں آ کے کسی کا خاندان نہیں رہنا، تو پھر ان کا خاندان کیوں رہ گیا؟ ان کا خاندان بھی تو ختم کیجئے۔ ان کا خاندان بڑھتا جا رہا ہے، سلامت ہے، سب کو نگلتا جا رہا ہے، اور آپ لوگ سب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو پل پل پہ جو ہے نا، قدم قدم پہ آپ کو منافقت کے وہ دبیز پردے تنے نظر آئیں گے۔ آپ جب بھی انڈیلیں گے تو ان کو اٹھائیں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ چہرے نظر آئیں گے۔ لو فار آل کا مطلب دیکھ لیں، ہم بھاشن سنتے بڑے ہو گئے، لو فار آل، لو فار آل۔ آج یہاں کا سیاستدان، ہر دوسرا سیاستدان اٹھ کے ان کو لو فار آل بڑا ان کا سلوگن اٹھایا پھرتا ہے، لیکن لو فار آل کی حقیقت تو دیکھیں کیا ہے ان کے اندر۔ بھئی ان کو یہی نہیں پتا کہ لو ہوتا کیا ہے، ان کا مطلب لو کا جو مطلب ہے ان کو سمجھ ہی نہیں کبھی آتی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ لو فار آل، احمدی ہی جو ہے وہ آل ہیں،
جو بندہ احمدی نہیں ہوگا وہ محبت کے قابل ہی نہیں ہے. آپ ہی ان سے انحراف کر کے دیکھ لیں، جو احمدی ہی جو ان سے الگ ہوتے ہیں، جن کے اخراج ہوتے ہیں، جن کو باہر تعزیریں دی جاتی ہیں، ان کے ساتھ سلوک آپ کو بتا دیں کہ کیا وہ لفرال میں آتا ہے. کیا آپ کے ساتھ جن کے اخراج ہوتے ہیں یا جن کو آپ الگ کرتے ہیں یا جو اعتراض کرتے ہیں، کیا وہ انسان ہی نہیں رہتے؟ آپ ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے کہ کہ وہ ان سے محبت کی جائے. آپ تو ان کو جن سے آپ کا اعتراض ہوتا ہے، آپ اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے. یہ سب سے بڑی مثال ہے. آپ جب اعتراض کرنے والے کو، سوال اٹھانے والے کو انسان نہیں سمجھتے اور ان کے ساتھ یہ درگت بناتے ہیں، تو آپ کو تو اس سلوگن کا حق ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا فراڈ ہے. پھر ہیومینٹی فرسٹ کیا ہے؟ انسانیت سب سے پہلے. تو آپ ہیومینٹی فرسٹ کے بقیے ادھیڑ کے دیکھ لیں، آپ کو کہاں پہ ہیومینٹی فرسٹ نظر آتی ہے؟ وہاں تو آپ کو ہیومینٹی لاسٹ نظر آتی ہے. آپ کو ہر چیز دوسری دنیا کی پہلے نظر آئے گی. پرابلم یہ ہے کہ ہم جب تک ان چیزوں کو سمجھنے میں جو ہے نا سلوگن کی حد تک جائیں گے، تو ہم وہ ہاتھی کے دانت کے مترادف ہے کہ ہم لے کے بیٹھے رہیں گے کہ بھئی عورت یہ ہے، اور بڑی عظمت دی عورت کو. بھئی کاہے کی عظمت دی؟ مجھے یہ مت بتائیے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے. یہ میں ہزار بار کہتی ہوں کہ مجھے یہ مت بتائیے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے. مجھے یہ بتائیے کہ مسلمان نے عورت کو کیا حق دیا ہے. یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے. مجھے پیچھے 1400 سال پہلے کیا آیا گیا، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے. مجھے آج میری اس زندگی میں میرے پاس کیا ہے، کیا نہیں، مجھے زندگی گزارنے کے لیے میرے پاس کیا وہ چیزیں ہیں جن سے میں زندگی گزار سکوں، مجھے اس سے سروکار ہے. اگر مجھے اس وقت مہیا نہیں ہے تو مجھے کسی بھاشن سے کوئی سروکار نہیں ہے. عفاف پلیز اس بارے میں بھی کچھ بتائیے کہ جماعت احمدیہ نے دنیا بھر میں تو اپنا ایک بہت سافٹ امیج بنایا ہوا ہے. یعنی ہم بہت ہی لو فار آل، ہیٹریڈ فار نن، اور بہت ہی پیسفل جماعت ہیں وغیرہ وغیرہ. اور دنیا میں جو ظلم و ستم ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں مطلب کون لوگ کرتے ہیں. لیکن جماعت احمدیہ بڑی پیسفل ہے. لیکن اندر اپنی جماعت کے ان کے جن لوگوں کو یہ ذرا ذرا سی بات پہ اخراج کرتے ہیں اور مقاطعہ کرتے ہیں اور بالکل غیر انسانی سلوک ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں آج کتنے لوگ ہیں جو سارے ایکس احمدی جو جماعت سے نکلنے کے بعد یا خود چھوڑنے کے بعد وہ مختلف چینلز پہ جا کے ان کے اندر کی جو صورتحال ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. اس سے جماعت کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے وہ تو مولوی 100 سال میں بھی نہیں پہنچا سکے تھے. اس بارے میں بھی کچھ کہیے کہ یہ بھی ایک جو چہرہ ہے جو احمدی دیکھتے ہیں، ایک وہ چہرہ ہے جو باہر کی دنیا دیکھتی ہے. جی عرشی، آپ کا یہ سوال بجا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی جو جو ہوتا ہے، جو قلعہ تعمیر کیا جاتا ہے نا، اس کو باہر سے نقصان نہیں ہوتا کبھی بھی. باہر سے آپ جتنے بھی حملے کرتے جائیں، اصل نقصان ہمیشہ اندر سے ہوتا ہے. انسان کے جسم کی مثال ہی دیکھ لیں. کوئی بھی جو نظام ہوتا ہے انسان جسم کے مترادف ہے. آپ کو باہر جتنی آپ کے باہر کے وائرس آئیں گے، آپ اس سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا مدافعتی نظام موجود ہوتا ہے جسم میں. اور آپ کافی حد تک اگر آپ کا مدافعتی نظام آپ کا سالڈ ہے، مضبوط ہے، تو آپ بڑی سے بڑی بیماری کا مقابلہ بھی آپ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے. لیکن اگر آپ کا مدافعتی نظام ویک ہے، اگر آپ کے جسم کے اندر آپ کا جو نظام کمزور ہے، اور اندر سے مدافعتی نظام جب آپ کے اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے انسان کے جسم کی جب آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہی آپ کے خلاف ورک کر رہا ہوتا ہے، تو یہ سب سے خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے. اس میں نظام کے بچنے کی کوئی صورتحال نہیں ہوتی، اس جسم کے بچنے کی کوئی امید نہیں کی جاتی. یہ سب سے خطرناک سچویشن ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ یہ دو الگ الگ سینیریو ہے. اب آپ کو بتاتی ہوں. اب یہ مت سوچئے کہ یہ انسانی سوسائٹی ہے، کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ ایک چیز جو ہے دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتے. یہ معاملات چلتے رہتے، ختم نہیں ہوتے. ہاں لیکن وہ جسے کہتے ہیں پھن کچلے جاتے ہیں. یا سمجھ لیں ایک سانپ زہریلا ہے جو زہر آلود ہے، اس کا ڈنگ کچلا جاتا ہے. چلتا تو رہتا، سانپ زندہ تو رہے گا جب تک ہے اس کے بے وقوف رہیں گے، عقیدت مند رہیں گے، یا جب تک وہ جہالت اور عقیدت قائم و دائم رہے گی، وہ نظام چلتا رہے گا اسی طرح یا اس کے ساتھ رد و بدل کے ساتھ. لیکن
اس کے اندر سے جو عقل مند یا سمجھدار اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ چھوڑ جائیں گے، نکل جائیں گے، سمجھ لیں گے، دور ہو جائیں گے اور اپنی زندگیاں جینے کے خود سے ہنر سیکھ لیں گے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اور سب سے بڑی چیز یہی کہلاتی ہے کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ اس کا زہر ختم کر دیا جائے۔ اگر اور اس وقت سچویشن یہ ہے باہر کی دنیا میں، تو اب تک جو 150 سال سے یا سمجھ لیں مولوی کر رہے تھے، وہ تو قلعے کے اوپر باہر سے اٹیک کر رہے تھے، اس کا نظام مدافعتی نظام کر رہا تھا دفاع۔ لیکن اب جو صورتحال ہے یہ وہ دوسری صورتحال ہے جو میں بتا رہی ہوں کہ آپ کا مدافعتی نظام آپ کے خلاف کھڑا ہے۔ یہ صورتحال سب سے خطرناک صورتحال ہے، اس میں زہر کا بچنا کی امید نہیں کی جاتی، یہ ختم ہو کے رہے گا۔ جو اس کا زہر ہے اس کا کچلا جائے گا، یہ اب اس کی امید نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نظام، کیونکہ بہت دنیا سمجھ گئی ہے ان چیزوں کو بہت بڑی تعداد میں۔ اب یہ جو معاملات ہیں کہ ان لوگوں نے سافٹ امیج بنایا ہوا ہے، سافٹ امیج بنانا ان کی مجبوری تھی، آپ یہ بھی سمجھیے، اس لیے کہ جب انہوں نے باہر آنا ہے، آپ دیکھیں باہر آ کے آپ اس امیج کے ساتھ تو زندہ نہیں رہ سکتے جو آپ نے امیج جو ہے آپ نے اپنا بنایا ہوا ہے، یا جو امیج آپ کا ہٹلر اور میسولونی والا جو آپ دکھا رہے ہیں پاکستان میں یا اپنی کتب سے دکھا رہے ہیں، یا نظام جماعت کا جو آپ قادیان اور روا میں دکھا رہے ہیں، وہ والا آپ یہاں تو نہیں دکھا سکتے۔ یہاں پہ تو انہوں نے آپ کو 1 منٹ میں آپ لوگوں کو نکال باہر مارنا ہے، تو یہاں پہ ویسٹ کے ساتھ آپ نے رہنے کے لیے اپنا وہ امیج دکھانا ہے تاکہ وہ لوگ آپ کو اپنے یہاں پہ مواقع ملیں، ان سے مفادات ملیں، مراعات ملیں، یہاں پہ آپ کی گروتھ ہو، کیونکہ وہاں تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کر کوشش کی لیکن نہیں چلی۔ تو دوسرا کیا طریقہ تھا، انہوں نے سخت امیج بنا کے تجربہ کر لیا تھا، اور وہ جہالت میں ہی پنپ سکتا تھا، پاکستان میں ہی پنپ سکتا تھا، لیکن ان جگہوں پہ یہ ممالک جاہل نہیں ہیں، یہ انسانی نفسیات پہ اور قوانین کے معاملے میں انتہائی کھٹور ممالک ہیں۔ یہ لوگ آپ کو اس طرح نہیں جینے دیتے، اگر آپ کہیں کہ آپ اس امیج کے ساتھ یہاں رہیں تو ممکن نہیں ہے، تو وہ ان کی مجبوری تھی، انہوں نے دوسرا امیج بنانا تھا تاکہ دنیا آپ کو مطلب دوسرے شکل میں دیکھے کہ یہ تو بڑے مظلوم ہیں، یہ تو بڑے سمپل ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، جبکہ اندر یہ سب سے زیادہ خوفناک ہیں، اندر سے اتنے کھٹور ہیں، اتنے صفاک ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں آپ کے، یہ اس وقت آپ کو جماعت کے نام پہ دھتکارتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، جو آپ کے ساتھ اتنے برسوں برسوں رہتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن آپ جماعت پہ اعتراض کرتے ہیں تو ٹھڈے مار کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے جماعت پہ بات کی ہے۔ یعنی انسانیت کا ان کی نظر میں یہ مقام ہے، آپ انسان ہے ہی نہیں اگر جماعت پہ آپ اعتراض کرتے ہیں یا سوال اٹھاتی ہیں۔ جب یہ لیول ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ کیا کہیں گے، کہاں پہ انسانیت، کہاں پہ ہیومینٹی فرسٹ، کہاں پہ لو فار آل؟ یہ ان کی تربیت کا لیول ہے، یہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہوا ہے تو ہم بتا رہے ہیں اور ہم اسی لیے ان کے خلاف کھڑے ہیں کہ وہ کہتے ہیں the game is over، اب ہمارے پاس مزید نہیں ہے گنجائش کہ ہم اپنی زندگیاں جو ہیں ان میں برباد کریں، اور ہمارے پاس جینے کے ہمیں جینا ہے، ہم یہاں پہ مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے کہ ہم قربانیاں دیتے پھریں، ہم ان کے لیے چندے بھی دیں، جانوں کی قربانیاں بھی دیں، حقوق کی قربانیاں بھی دیں، تل تل مریں، زندگی میں کوئی حق نہ ملے، کوئی لطف نہ ملے، کوئی زندگی میں ہمیں کوئی سکون کا سانس نہ ملے، کوئی ہم زندگی کی خوشی نہ پا سکیں، لیکن ہمیں کیا لاش بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تمام عمر لاش بن کے ان کی خاطر گزار دی، آدھی عمر کہتے ہیں باقی بھی قبرستان جانے سے پہلے ہم لاشیں بن کے پھریں، اور تمام پورا معاشرہ انہوں نے قبرستان بنایا ہوا ہے اپنا، کوئی مطلب خوشی کی رمق نظر نہیں آتی، ان کی شادیاں ہیں تو وہ بھی ماتم کے سماں ہیں، ماتم پھر بہتر ہے، شادیاں بھی ماتم کے سماں ہیں ان کی۔ ہماری اسکاربرو جب شروع میں آئے تھے، شروع میں بالکل جب اسٹوڈنٹ لائف تھی، تو اسکاربرو میں لجنہ ہماری صدر لجنہ تھی طاہرہ صدیقہ، دوست محمد شاہ صاحب کی بیٹی تھی، تو انہوں نے ایک دفعہ واقعہ، صدر تھی سے بیٹھی بیٹھی باتیں بتا رہی کہ دیکھو ذرا ہمارے گھر میں ان کے بچے تھے، بیٹا بڑا، تو کہتی کہ ہمارے گھر میں نہ پلمبنگ کا کام کرنے والا تھا، کوئی مسئلہ تھا، تو ہم نے ٹیکنیشین کو، وہ پلمبر کو بلایا ہوا تھا، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ میں ویسی بچوں کو مجھے پتہ نہیں تھا کہ پلمبر نے دروازہ نوک کیا باہر، تو بیٹے نے فوراً جا کے دروازہ کھول دیا، تو وہ اندر آ گیا، آ کے سیدھے واش روم میں جا کے کام کرنے لگا، تو میں نے بیٹے کو کہا کہ ہاں میں تو کچن سے بھی لیونگ روم میں آئی ہوں، دوپٹہ بھی میں نے نہیں لیا، پردہ بھی نہیں کیا، تم نے مجھے بتا تو دیتے
कोई बंदा घर में आ रहा है, कोई मतलब मैं पर्दा कर लेती, तो वो मेरा बेटा बड़े आराम से कहता कि मम्मा आप बेफिक्र रहें, वो गोरा है, वो अहमदी नहीं है, वो गोरा है। तो मतलब क्या कहते हैं, हम आगे से भी कहती हैं हंसते हुए कि देखो ज़रा हमारे बेटों को भी, हमारे बच्चों को भी पता है कि पर्दा हमने सिर्फ अहमदियों से ही करना होता है, इनको गोरों को या दूसरे लोगों को कोई नहीं है लेना देना, आपके ने क्या पहना है, क्या किया है, क्या नहीं किया, वो अपने काम से काम रखने वाले हैं, उनको इन चीज़ों से लेना देना नहीं। इसी तरह हम मॉल में जाते हैं, जब भी मॉलों वगैरह में जाते हैं, कोई अहमदी अहमदी नज़र आता है कोई सामने, तो फ़ौरन सरों में दुपट्टे जो गोले में डाले होते हैं सरों पे आ जाते हैं। लेकिन हमें वरना दूसरों से कोई लेना देना नहीं है दूसरों के साथ। आप यकीन माने ये वेस्ट का यही तासुर है पूरे वेस्ट में, कि आप बाहर घूम रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको अगर कोई अहमदी नज़र आता है कोई बंदा, तो आपको को फ़ौरन ख्याल आएगा कि सर पे दुपट्टा ले लो। लेकिन आपने जो बाकियों के सामने आप वैसे ही रहते हो जैसे हो, क्योंकि ये बाकियों को आपसे सरोकार नहीं है, बाकियों को सरोकार आपकी पर्सनैलिटी से है जो इन्होंने मसख कर दी है। वो आपको घास भी नहीं डालेंगे क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल आज़ादी से, उन्होंने अपने मर्जी की लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, और उनके लोगों जहाँ से आपकी इंटरेक्शन होती है, पर्सनैलिटी मैच करती है, वहाँ से उनके रिलेशन चलते हैं। वो इन चक्रों में नहीं पड़ते जो हमारे यहाँ चक्कर चलते हैं, कि मतलब ये जो हम लोगों ने जिनको बेपर्दगी फहाशी के अंदर लेके आते हैं और अपने ऊपर ताने होते हैं खोल। तो मतलब कहने का ये है कि असल में ये हमारे मुनाफिकत कहाँ से प्रमोट होती है ये चीज़ें, कि ये हमें एक बिना समझे बिना जाने जब आप उस सोसाइटी को ऐसे बना देते हैं कि आप उन चीज़ों को फॉलो करें जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आप करते आ रहे हैं, और उनमें से ये चीज़ें क्रिएट होती हैं फिर कि आपका का पूरा सिस्टम जो है वो मुनाफिकाना बन जाके रह जाता है पूरी लाइफ आपकी। एक और वाकया याद आया, सॉरी आप लोग बाकी बहनों की मैं शामिल हो उसकी गुफ्तगू में आ रही हूँ, मुझे वो वाकयात याद आ रहे थे। आपको याद होगा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब ने अपनी किताब में लिखा था कि जब उन्होंने टीवी लिया था तो मिर्ज़ा डॉक्टर सर ज़फ़रुल्लाह खान ने आके जो कहा था कि ये अपने शैतान का डब्बा उठा लाए हैं घर में, तो उन्होंने लिखा कि उनका ये मतलब कि मैं अपनी बेटियों, अब उस ज़माने में रब्वा में रहते हुए वो टीवी लेते हैं, और हमारे घरों में आम लोग जो हैं वो टीवी देखना या फिल्में देखना ड्रामे देखना बुरा तस्वुर करते हैं। तो आप खलीफा थे, आप बाकी खुतबे हज़ार देते थे, क्या आपका काम नहीं था कि आप जो है लोगों के जहनों को रिलैक्स करने के लिए इस तरह के मामलात डिस्कस करें कि अपनी बच्चियों को अपने बच्चों को ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स करें, उनको बाकी चीज़ों की तरफ भी थोड़ा सा ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है, इनको उनका हक दीजिए, उनको मौका दीजिए। ये मतलब ये तमाम अपने घरों में आपके हैं, आप अपनी बच्चियों को स्विमिंग भी करने के लिए लेके जाते हैं, लेकिन बाकी बच्चों को यहाँ इतने बड़े आके महफिलों में क्वेश्चन आंसर की, मैंने कई महफिलें अटेंड की, वहाँ पे यही सवाल उठते थे, स्विमिंग करनी जायज़ है कि नहीं जायज़, स्विमिंग के कपड़े पहनने चाहिए, कैसे पहनने चाहिए, क्यों पहनने चाहिए, क्यों। भाई यहाँ जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहाँ चारों तरफ समुंदर है, स्विमिंग आपकी जो है बुनियादी ज़रूरत है, आपको की सेफ्टी का, आपकी तहफ़्फ़ुज़ का जो है दारोमदार है उसके ऊपर, ताकि आप अपने खुद से आप समझ अपनी हिफाजत के लिए, एक इंसान की सेल्फ़ डिफेंस के लिए ज़रूरी है। मतलब इन तमाम चीज़ों में आम पब्लिक का दिमाग इनमें उलझ के रहते हैं, वो इन तमाम चीज़ों में जो है वो ढूंढते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में इस्लाम और अहमदियत के अंदर दायरे क्रिएट करते रहते हैं, जबकि बड़ा तबका है जो उनके घरों में, उनकी किताबों में, उनकी तहरीर में ही वो चीज़ें नज़र आती हैं आपको, जहाँ वो खुलेआम अपनी बच्चियों बच्चों अपने घरों के वालों के साथ ये सब काम करते रहे हैं, करते थे। भाई देखिए वो अलाउड थे, तो क्या उनको इजाज़त, उनका उन्होंने उनके कोई खुतबात या कोई उनका चीज़ें ऐसी नहीं आई आम पब्लिक के लिए। आप लोगों ने इतने पुराने भाषण तो दे दिए कि पीछे जो सदियां गुजर गई वहाँ लोग क्या करते थे, लेकिन आज के दौर के मसाइल क्यों डिस्कस नहीं किए, वो अपने तक क्यों महदूद रखे। आज के दौर के जो मसाइल थे, जो लोगों के जहनों में सवाल थे आपके लिए, ज़िंदगी गुजार बहुत से दुनिया जो है वो इन अपनी अकीदत में इनकी तरफ देखती है, उनकी शख्सियात इतनी मसख हुई हुई हैं कि वो उनमें फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं होती, उनके लिए ये रो मॉडल होते हैं। जब वो आपकी तरफ देखती हैं, आप उनको पुराने 1500 पुराने खुतबों साल पुराने खुतबों पर टरखा देते हैं, आप उनको उनकी ज़िंदगी के मसाइल का हल ही नहीं देते। वहाँ पे खुद तो कर लेते हैं, खुद तो इंजॉयमेंट चल रही है, जिस तरह आप लोगों को ये सारा कंजर खाना बकौल निजा के ये चल रहा है, ये वहाँ ये तमाम चल रहे हैं ना उनकी ज़रूरियात, जिस तरह जहाँ पे रब्वा के उस घुटन वाले माहौल में जहाँ पे औरत का की जीना हराम है, वहाँ पे जो खवास का एरिया है वहाँ पे कंजर खाना खुला हो। आप सोचें
اس کا مطلب کیا ہے کہ گھٹن آپ کی انتہا کو پہنچی ہے، آپ نے وہ نکال لیا ہے طریقہ یا ایک اڈا بنا لیا ہے جہاں پہ آپ کی گھٹن ریلیز ہوگی۔ مرد تو کر لیں گے اور ان عورتوں کا استعمال بھی کر لیں گے، عام پبلک کا سوچئے کہ عام پبلک منافقت میں نہیں جائے گی تو کیا کرے گی؟ وہ کرے گی، وہ بھی لیکن منافقت میں کرے گی وہ ضرور، وہ بھی۔ لیکن یہاں پہ آپ یہ مت ڈھونڈیے پھر کہ آپ کو کوئی انسان کا بچہ یہاں ملے گا، کوئی کہ آپ نے اگر کل کو اپنے بچوں کے رشتے کرنے ہیں تو آپ ان لوگوں میں محفوظ ہیں، یا کل کو آپ لوگوں نے اپنے کسی طرح کے تعلقات بنانے ہیں تو آپ ان لوگوں میں محفوظ ہیں، نہیں، آپ بھی ویسے ہی غیر محفوظ ہیں جس طرح باقی آج غیر محفوظ ہیں، کیونکہ یہ منافقت ہے ساری، یہ لے ڈوبے گی سب کو۔ انسان کو جو جینا ہمیشہ اپنی فطرت کے ساتھ ہوتا ہے، جو جیسے ہے وہی آپ کو سکون دیتی ہے۔ جب آپ کے اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، آپ کب تک اس طرح چلیں گے؟ یہ ہماری پوری زندگیاں جو ہیں انہوں نے ایسے بنا کے رکھی ہیں۔